سدا سلامت رہے، سدا سکھی رہے، کائنات کی مالکن استعدا فرمائے۔ یہ تھے مداح آل محمد جناب بابا سید غیور صابر، جو بھی آپ سے خطاب فرما رہے تھے۔ تشریف لاتے ہیں خطیب آل محمد، وکیل حق سیدہ، وکیل ولایت علی، یادگار اسلاف، تاج العلماء علامہ تاج الدین حیدری صاحب کے فرزند ارجمند، برادر عزی وقار، اخی معظم جناب علامہ اظہر عباس حیدری صاحب، آپ رہوالی گجرانوالہ سے، ان کے فوراً بعد ذاکر علی با مداح آل محمد جناب جواد عاشق بیے، ان کے بعد خطیب آل محمد جناب علامہ سید علی رضوی صاحب، ان کے بعد جناب علامہ غلام مصطفیٰ انصاری، ان کے بعد جناب بابا سید عمران حیدر کاظمی، ان کے بعد جناب علامہ سید فرحان حیدر عبدی آف کراچی، ان کے بعد جناب ظہیر الحسن ظہیر، ان کے بعد جناب بابا سید صادق حسین شیرازی خطاب فرمائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں وکیل حق سیدہ، قبل اس کے کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں۔ خوبصورت صدریں بارہا لبوں پہ آ گئی ہیں، مگر نہ میں تو منبر محترم کے حوالے کرنے لگا تھا۔ پشتے نبی کی ٹیک راضی نہیں گئی۔ ہاں بابا صفا شاہ جی بھائی غنم فرمان نے کس طرح فرمائے؟ میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو بندہ کہتا ہے میں شیعہ گھر میں پیدا ہوا اور میرا بولنے پہ دل نہیں آیا۔ مالک کس طرح فرمائے سدا سلامت رہے، پشتے نبی کی ٹیک راضی نہیں گئی، پشتے نبی کی ٹیک راضی نہیں گئی، نیکیوں سے نیک راضی نہیں گئی۔ ارے تو 4 کہتا ہے، تو 400 بنا لے محمد کی بیٹیاں، تو اسے تو ایک بھی راضی نہیں گئی۔ مل کے نعرہ حیدری۔ تشریف لاتے ہیں جناب علامہ اظہر عباس حیدری صاحب، دور حاضر کی ضرورت مناظر اسلام وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ یہ بھی سید ہے اور یہ بھی سید ہے، خون سے صدا سمجھ کر ان کی امداد فرمائیں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، باواز بلند سالہ بات۔ بسم اللہ۔ مولو عرضیں میں سید قطار پردہ، میں ملتان رانا نہیں جعفری میرے ملتان دا، میری غریب سید ذاتی ہے کا پاک قرآن حاضر ہے، میری بچی تکلیف ہے چھے، میں بچی دی ٹینشن لائے کہ میرا بلڈ ودی ہوئے، میرے بدن آگ لگی ہوئی ہے، میں سیدہ غریبہ پاک بطول دا حق سمجھ کے یا اس قرآن دا حق سمجھ کے میری غریب سید ذاتی واسطے مدد کریا۔ اندہ اجر محمد دی دی دیسی اظہر حیدری صاحب تیرے بابے دا درجات بلندوں میں غریب ہوں، میں سید ذاتی میری بچی بیمار ہے، پوتر بیمار ہوئے اعلان نہ کرا، حسین دا واسطہ انہیں مدد ضرور کریا۔ سید منظور حسین شاہ صاحب، سید مراتب شاہ صاحب کی اور جتنے مومنین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے دعائے ضرور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلقنا فی امت الذی فاض رتبته الى قاب قوسین و اکرمنا بولایت وسیع الذی ردت له الشمس مرتان وصلى إلى القبلتين بجاهد بالسيفين والرمحين وشرفنا وحب الزهراء مصيبتين
اللطيف زلت على نساء العالمين بجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته أعمال ثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت النيران. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات بابا الله. یا رسول حضرت گرامی سادات و مومنین سلام علیکم. توفہ یاری مدد 5 بار 14 تواڈا میرا اتھے ہونا قبول فرماون. بابے صفت شاہ جی ظفر شاہ جی طاہر شاہ جی انہاں دے بچیاں دا اہتمام بارہواں اپنی بارگاہ منظور کرے اور سادات دی توفیقات اضافہ فرمائے تاکہ بارگاہ تعمیر کر سکن. پہلے بھی تعمیر مزید اس کی تزئین کر سکن. میں اس ویلے 5 پارے سورہ شورا دی آیت نمبر 23 دی تلاوت کا شرف حاصل کیتا. شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہو. آج دی مجلس میں محبت اہل بیت تے پڑھنی ہے تے محبت نالی پڑھنی ہے. تمام علماء اس بات تے متفق ہیں قرآن دی جدو کوئی آیت پڑھی جائے سب تو پہلے اس آیت دے شان نزول تے غور کری جائے. شان نزول دا مطلب ہے آیت دے بارے غور کرنا. آیت کن حالات وچ نازل ہوئی. آیت دنے آئی رات نو آئی میدان تے آئی پہاڑ تے آئی گھر وچ آئی غار وچ آئی. آیت دے شان نزول تو مراد ہے غور کرنا. آیت کنہ لوکاں واسطے رحمت بن کے آئی ہے تے کنہ لوکاں واسطے لعنت دا پیغام لے کے نازل ہوئی. اے شیعہ سنی پراو جڑی میں آیت پڑھی ہے یہ کیوں لتھی؟ مدینہ شریف دے چند مسلمان اکٹھے ہوئے انہاں آپس وچ مشورہ کیتا کہ پاک رسول نے ساڈے تے بڑی مہربانی کیتی ہے سانو کافر و مسلمان بنایا. کافر ساتے لعنت اللہ سان سونے نے کول بٹھایا رضی اللہ رحمت اللہ بنایا. آپس وچ مسلماناں مشورہ کیتا کیڑا پیڑا کام سی جڑا سا نہیں سی کیتا. رسول پاک نے حرام چھڑائے سانو باز بات دسے گناہاں تو توبہ کرائی. اے ساڈا حق بندا پاک رسول نو کوئی تبلیغ دی اجرت دئیے. اجرت چاک والے درہم دینار لے کے حضور دی خدمت چاہے سونے تیری وجہ تو سانو اسلام ملیا ایمان ملیا قرآن ملیا رحمان ملیا. ساڈے کول تبلیغ دی اجرت درہم دینار قبول فرما. نبی پاک صاحب اللہ تھوڑی دیر واسطے رکے سن. اللہ نے جبریل نو آیت دے کے بھیج دیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ فرمایا میرا سونیا محبوبہ میں مسلمانوں کہہ دینا رضی اللہ رحمت اللہ نو کہہ دے تانوں کلمہ پڑھاؤں تے رضی اللہ رحمت اللہ فرماؤں تے تواڈے کول کچھ نہیں مانگدا الا المودۃ فی القربى. کوئی گل کرنا میرے خاص قرابت داراں نال مودت کرو. مودت میرے ہاتھ میں کتاب ہے سوائے کلمور کا نام ہے ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ مجمع مدمانے دا امام کعبہ ہے. سوا کتاب دا 170 ورگے دا سجا پاسا سونے سودا میرے کو سارا نقد ادھار نہیں. ترجمان القرآن حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دی خدمت چاہے یا رسول اللہ سانو پتہ نماز واجب ہے روزہ واجب ہے حج واجب ہے زکوٰۃ واجب ہے. فمن قرابتک ہؤلاء الذین واجبت علیہم مودتہم. یا رسول اللہ دسو تواڈے کیڑے خاص رشتہ دار نے جنہاں دی محبت مودت واجب ہے؟ پاک مصطفیٰ فرمایا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین. اللہ اکبر یا رسول اللہ سونے مکی تے مٹھے مدنی رشاد فرمایا جنہ دی مودت واجب ہے. میرا ویر علی ہے میرا بیٹا حسن ہے میرا بیٹا حسین ہے میری اکلوتی بیٹی زہرا ہے. صلی اللہ
شیعہ سنی بھائی پاک نبی دے سارے رشتہ داراں دا پیار واجب نہیں. جے شرازی صاحب نبی دے سارے رشتہ داراں دا پیار واجب ہوئے رشتہ داراں میں ابو لہب بھی آ جاتا ہے. بادشاہ جی خاص قرابتدار نے جنہ دے حضور نے نام چاہے. سمجھدار بیٹھے ہو. تانوں پتہ ہے پاک نبی نے تبلیغ بڑے اوکھیا کیتی. طائف گئے بٹے کھا دے لہو لہان ہوئے گردن تے بے ایمان ہو جی رکھ دے رہے راج کنڈے بچھاندے رہے سر تے کوڑا ساڑتے رہے. اللہ فرمایا میرا سونیا محبوبہ پریشان نہ ہو. آج جڑے تینوں وٹے تے مار دے کل نوں دھیاں دے رشتے لے کے تیرے بوئے تے نہ آئے میں اللہ ہی نہیں. فرمایا سونیا پریشان کیوں ہونا جڑے وٹے پہ مار دے کل نوں انہاں ہی آ جانا. یا رسول اللہ مہربانی کر لے رکھ لایا تمہیں. 13 سال پاک مصطفیٰ مکہ تبلیغ کی تھی. 10 سال مدینے. 23 سالہ تبلیغی دورہ ہے تیرے میرے پاک مصطفیٰ دا. 23 سالہ تبلیغ دی اجرت منگی ہے صرف مودت اہل بیت. مودت اہل بیت. تسی دوروں دوروں چل کے آئے ہو. میں سفر کر کے آیا. جب آوے سی بچہ آ رہی ہے انہوں نے بھائی کے خاندان اہتمام پہ کر دیں. ایک کسی تے کوئی احسان نہیں. یہ اجر رسالتی ادائیگی ہے. اجر رسالت ادا کرنے واسطے تسی اسی اتنے آئے بیٹھے ہیں کھڑے. شیعہ کلمے چلین ولی اللہ پڑھ دیں جی. شیعہ اذان میں چلین ولی اللہ پڑھ دیں جی. شیعہ نماز میں اسی آیتیں مودت تے عمل کرنے ہیں. جب پیار کیا تو ڈرنا کیا. اس مقام تے نما حوالہ ہے یاد رکھن والا ہے. میرے ہاتھ میں کتاب ہے. کوئی سال ہو گیا ہے کتاب چھپی ہے عربی وچ 401 صفحے دی. میں مکمل دی سٹڈی کیتی ہے. ایک کتاب دا نام ہے الشہادت الثالثہ. شہادت ثالثہ تیسری گواہی یعنی علی ولی اللہ. توجہ ہے نا. علی مالک سید اعظم مراتب شاہ دے درجات بلند کرے. وہ فرماندے ہوندے سن میرے گھر وچ کتیاں دا تے ٹکواڑیاں دا داخلہ ممنوع ہے. وہ ایتھے نہ ہون نہ سانوں کوئی لالچ دین کیسی فلانے تو تہاڈی فلانی جگہ امیر کرا دینی ہے تے تانوں نہ انہاں آکھیا ولایت علی تو کوئی گل نہیں. محقق مفسر یہ کتاب کی نے لکھی ہے. محقق مفسر مرجی علی قدر نے ایران دے زندہ بیٹھے ایران اچ. محقق مفسر آیت اللہ نجاح تائی. تائے والی تائی نہیں. اج میں حاتم تائی نہیں لکھے جاتا تو یہ آیت اللہ نجاح تائی نے 401 صفحے تے کتاب لکھی ہے بہاڑی والے. کس بات تے وہ کہندے نے شہادت الثالثہ واجبۃ جزئیۃ فی الاذان والاقامۃ وتشہد الصلاۃ وصلاۃ المیت. مرجع علی قدر کہندے نے علی ولی اللہ واجب ہے اذان میں بھی اقامت میں بھی نماز کے تشہد میں بھی نماز جنازہ میں بھی. جعفری صاحب اگلی گل بڑی پیاری لکھ دیں. وہ کہندے نے بلا یجوز للفقہاء حذف شہادات صلاۃ الرکعات فی الدان والقامت بتشہد صلاۃ المیت ہے. مرجع علی قدر کہندے کسی مولوی کو کسی مفتی کو کسی پیش نماز کو کسی مدرسے کے مدرس کو کسی پرنسپل کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ نماز میں سے علی کا پاکیزہ نام نکال سکے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ علی اصول ہے اور اصول دین میں تقریر حرام ہے. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. توجہ ہے. میرا مرکز علی مسجد قائد ملت جعفری آقا حمد علی موسی اتھے 14 دی گواہی ہوندی ہے. توجہ ہے. صرف ولایت علی تیری 14 دی گواہی دی. عباسم مفتی باسم نے مرجع علی قدر کہندا علی ولی اللہ نماز واجب ہے. تے کسی مولوی نو حق حاصل نہیں کہ وہ نماز وچ علی ولی اللہ کر سکے کیونکہ علی اصول ہے تے اصول دین وچ تقریر حرام. ہن جڑے مقصر کہندے نے کوئی مجتہد کہے گا تو علی ولی اللہ پڑھیں گے. ہن مرجع علی قدر کہندا علی ولی اللہ نماز واجب ہے. ہن تے کٹے والی چھکی کیوں چاڑی آ چھکی لا پڑھ نماز وچ علی ولی اللہ صلوات پڑھ بابا دا بڑا
ولایت علی دی گواہی دینے آئے تے مودت دی وجہ شیعہ عالم پاک برآمد کر دینے کوڑا کر دین جی شیعہ ماتم کر دین جی سبیلہ لان دین جی چھریاں مار دین جی اسی آئے تے مودت دے وقت کرنے ہیں کائنات دا کوئی بندہ منو محبت دی حد مقرر کر دے ازاداری دی بھی اسی حد مقرر کر دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دی اجرت اگر امت کو منگی اللہ دے حکم نال صرف مودت اہل بیت تے سمجھدار بیٹھے ہو سر کھپان دی لوڑی کوئی نہیں توانو پتہ ہے شیعہ سنی براوو جب تک کسی شے دی اجرت ادا نہ کیتی جائے ثواب کوئی نہیں ہوندا ایتھے تواڈے 84 چک جو کوئی پٹھان آ جے سائیکل تے مسلے دھر کے تے ایتھوں دا کوئی سیاںا بندہ اونوں نسوار دے دھیانے لا کے پچھوں مسلا کھچ رہے وہ دیتے ہو 5 ٹائم نماز پڑھے قبول ہے کیوں مسلا چوری دا وہ دی اجرت ادا نہیں کی تھی 1400 سال اگر مسلمانہ نمازہ تے نمازہ پہ پڑھنے روزے تے روزے پہ رکھنے حج تے حج پہ کرنے جدو تو خمے حسین کے ماتم کر کے اجر رسالت ادا نہیں کیتا نہ تیری نماز نہ روزہ نہ حج اللہم صلی اللہ نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ ولایت یہ تو گبے حسین چ روکے یا ماتم کر کے رسالت دی اجرت دی جانی کی تھی کا دیاں تیریاں نمازاں کا دے روزے انجے یہ جو مسئلہ چوری دا ہے ازی شیعہ نماز رو دے تارک نہیں نہ منکر ہاں نماز دا بڑا مقام ہے نبی پاک صاحب اللہ کے ارشاد فرمایا صلاۃ ان قبلت قبلہ ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا پاک مصطفیٰ فرمایا اگر نماز قبول تے سارے عمل قبول اگر نماز ہی قبول نہ ہوئے نماز منہ تے آ وجہ تے منہ سجے کھبے پھر جا کاکھ بھی قبول چھٹے نال بنائے دے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میرے صادق امام ارشاد فرما دے لا تنالو شفاعتنا مستخفا بصلاۃ اس بندے دی ساڈی شفاعت نہیں پہنچنی جڑا نماز نو حقیر سمجھے نماز دا بڑا مقام ہے روزے دی بڑی شان ہے اللہ فرمایا صوم لی وانا اجبہ بندیا میری خاطر روزہ رکھے 7ویں کوٹھڑی وچ بھی جا کے کوئی شے کھادی نہیں پیتی نہیں ہوکے تک دی باری نہیں لئی میری خاطر روزہ رکھے نا اجر بھی میں دیا حج دا بڑا مقام ہے روزے دی بڑی شان جڑا بندہ حج کر رہے ہیں ماں دے ڈھڈ چوں باہر نکلے توجہ ہے او دے سر تے گناہ کوئی نہیں گل بڑی بڑی کر لگا یاد رکھی نماز دا مقام اسی پڑھنے ہاں روزے دی بڑی شان رکھنے ہاں حج دا بڑا مرتبہ جانے ہاں پر شیعہ سنی بھائی میں نے پورا قرآن وچ ایک آیت نہیں ملی جدے چلا فرمایا ہوئے بندیا تو نماز پڑھی جے تیرا شکریہ اللہ کدھر لیا اللہ قرآن ایک بابا جی کدھر نہیں فرمایا بندیا تو روزہ رکھے تے تیری بڑی مہربانی بھائی بسم اللہ تو لے کے سینے بننا آج تک سونیا پورے قرآن دی تلاوت کر دیا جڑی گل میں منبر تے کرنا میں قبر دیاں کنڈھاں تک خدا سامنے نہ میں حیدریاں وہاڑی والے پورے قرآن دی تلاوت کر جا اللہ نے قرآن وچ کسے واجب دے ادا کرن تے شکریہ ادا نہیں کیتا سوائے محبت اہل بیت شیعہ سنی بھائی مل کے میٹھی میٹھی زبان سے کہو سبحان اللہ اللہ فرمایا جس نے نبی دی اہل بیت نال محبت کی مودت کی جس نے بھی ایک فرقے دی بھی پابندی کوئی نہیں جس نے بھی نبی دی اہل بیت نال محبت کی مودت کی اللہ فرمایا میں پہلا صلہ کی دیاں گا جڑا پنجاں نال پیار کرے گا پہلا صلہ دیاں گا او دے پچھلے گناہاں تے کانی او دے پچھلے گناہ معاف نذر لگو فیہا حضرا دوسرا صلہ میں اللہ کی دیاں گا مومن نے کی ایک کرے گا شمار ڈبل کراں گا ان اللہ غفور شکور تیسرا صلہ میں پنجاں نال پیار کرنا کی دیاں گا میں اللہ ہو کے او دا شکریہ ادا کراں گا
جڑے سید مجلس کراندے نے نا 2 دن دی کوئی صدی ہو گیا ہے تقریباً صدی پوری ہونے والی ہے مجلس کراندے ہیں تے تواڈے جڑا بھی بیٹھا کوئی سید نہیں مجلس پڑھنا یا مجلس کرانا ہے حسین دا ماتم کرنا ہے اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھی تیرے جا بھی کوئی ہے جدا اللہ شکریہ ادا کرے آج کسے دا عمران خان شکریہ ادا کرے اس مولوی مفتی دے پیر زمین تے نہیں ٹکنے تے جس ماتمی محب اہل بیت دا شکریہ ادا قرآن وچ ادا کردا اس ماتمی دا مقام کی ہے یا رسول اللہ یا اللہ بسم اللہ تو لے کے سینے و ناس تک پورا قرآن دی تلاوت کر دیا قرآن دی روح نال مسلمانہ جنہ دی محبت واجب ثابت ہے صرف نبی دی اہل بیت ہیں صرف ایویں ماتمیاں نال مالک تواڈے بزرگاں دے درجات بلند کرے ایویں ماتمیاں نال جھگڑا کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں کہ شیعہ اونوں نہیں مانتے شیعہ اونوں نہیں مانتے اونوں نہیں مانتے میں سر کٹان واسطے تیار ہاں کائنات دا کوئی مفتی منو قرآن ایک آیت پڑھ کے سنائے جنوں او ماندا او دی بھی محبت کدھر واجب ہے تے جنہاں دی محبت مودت قرآن دی روح نال واجب ہی نہیں ثابت ہی نہیں اسی مدرسہ چ انہاں دا نام لے کے ٹائم کیوں ضائع کریے اسی انہاں دا نام لینے اپنے مولا دا جنہاں دا نام لیا جن نکل جاندے ہیں انہاں دا ذکر کیوں کراں جنہاں دا نام لیا گئے ہوئے بھی واپس صلوات پڑھے بابا ذکر ادا کرو قرآن دی روح نال بابا جی جنہاں دا پیار واجب ہے صرف نبی دی ہے ترمذی شریف ہے سیاسی کتاب ترمذی جلد نمبر 5/641 پر کدا سجا پاس نبی پاک صاحب اللہ کا خطب یاد حسن و حسین شیعہ سنی بھائی پاک مصطفیٰ نے امام حسن مجتبی دا ہاتھ پکڑیا کریم کربلا حسین دا سونے مکی تے بٹھک دے ارشاد فرمایا من احب ہذین جس جنے نے نہ دعا شہزادیاں نال پیار کیتا وا ابا ہما تے نہ دے بابے علی نال پیار کیتا وا اما انہاں دی ماں زہرا دی دل وچ عقیدت رکھی مصطفیٰ فرمایا کانا معی فی درجتی یوم القیامت قیامت والے دن مجھ محمد درجے تے ہوئے گا علی حق 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 میں تو انہیں چھوٹی حدیث نہیں سنائی پاک مصطفیٰ فرمایا جس نے حسنین کریمین سیدین طیبین شریفین نورین نال پیار کیتا انہاں دے باب علی نال پیار کیتا انہاں دی ماں زہرا دی دل وچ عقیدت رکھی مصطفیٰ فرمایا قیامت والے دن مجھ محمد دے درجے تے ہوئے گا چاکالے مجھ محمد دے درجے تے ہوں تو کی مراد نبی بن جائے گا نہیں یعنی قیامت والے دن میرے نال ہوئے گا کیونکہ دوسرے مقام تے پاک مصطفیٰ ارشاد فرمایا المرء مع من احب قیامت والے دن بندہ او دے نال ہوئے گا جے نال انہوں پیار ہے جے انہوں پتھر نال پیار ہے انہیں پتھر نال اٹھ کھلانا ہے جی میں ہندو کو تو پوچھتے ہیں وہ تو نہ بڑھایا ہوں آٹے دا بھی ہڑدے دا بھی سجدہ بھی کر لیں گے بھوک لگے تے اللہ کھا بھی چھڑ دیں آہو چک کر چھڑ جنہوں بُتّا نال پیار ہے انہیں بُتّا نال اٹھنا تے جنہوں پنجا نال پیار ہے اور جلہ بیاڑی کہ میں کدھر جامعہ یا نہ جامعہ اتھے میں ضرور آنا ہوں کیونکہ میرا گھر ہے میرے بزرگاں دا گھر ہے ساری کھانا والی ہے بابو کھڑا ممبر تے قرآن میرے دعا ہتھا تے جھوٹا بندہ افلے دے یار نال اٹھے میں تے ہر سال کوئی جنت دا بوہا بند کرنی آؤں پر بیاڑی آلے ضلع بیاڑی آلے قرآن چاہ کے بلکہ سر تے رکھ کے اعلان کرنا ذمہ داری نال جنت دے وچ جتے عام بندیاں دے سیر ہونے نے اوتھے مولا حسین دے ماتمیاں دے پیر ہونے عام بندیاں دے سیر ہونے مولا حسین دے ماتمیاں دے پیر جتے عام بندیاں دے سیر ہونے کی خیر جی بسم اللہ میں پھر آتا خیر اللہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی محمد بی بی پاک نیاز قبول فرمائے توجہ ہے
جو دے اس کا شکریہ، جو نہ دے اس کا 2 مرتبہ شکریہ۔ جنت دے وچ جتھے عام بندیاں دے سر ہونے نے، اوتے زہرا دے نال تے ماتمیاں دے پیر۔ جنت بھی ایک دو نہیں 7 جنتاں نے 7۔ جنت وچ بڑا مقام ہے، مقام وسیلہ۔ تفسیر ابن کثیر ہے، جلد نمبر 2 ہے، سوا 52 ورگے دا سجا پاسا تبا مثال۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، شمع رسالت پروان احمد صدیق قربان۔ صحابہ پاک نبی دی خدمت وچ حاضر ہو کے پوچھا، میں اسکن ماں کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جنت وچ بڑا مقام ہونا، مقام وسیلہ۔ مقام وسیلہ تے تسی اکلے ہوو گے یا ہور کوئی افراد تواڈے نال ہون؟ سونے مکی تے بٹھے تے ارشاد فرمایا، زبان یاد رکھو جنت وچ بڑا مقام ہونا، مقام وسیلہ۔ مقام وسیلہ تے میں اکلا نہ ہوواں گا، میرے نال کیڑے افراد ہون دے؟ ہوم علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا جام کے پاس سبحان بسم اللہ بسم اللہ سلامت سلامت توجہ ہے۔ ایڈے پہاڑی کھلوتے نے نا ربائی پڑھنے واسطے، اے نا کدھر آکھے کہ مولا علی پاک نبیاں دے مشکل کشا ہے تے منکراں نے انہاں تے پرچہ کرا چھڈیا۔ جی علی کیویں نبیاں دی مدد کر دی تے جے قرآن و حدیث میں ثابت ہو جائے کہ علی نبیاں دا مشکل کشا ہے تے پھر مولوی دا کی علاج ہے؟ 27واں پارہ کھول سورہ حدید آیت نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعلم اللہ من ینصر ورسلہ بالغیب۔ اللہ فرمایا ایک ایسی ہستی ہے جڑی چھپ چھپ کے نبیاں دی مدد کرنے آئی۔ قرآن دا سر قرآن انہوں نے بابا صفت شاہ جی حوالہ جات لکھ کے بھی دے دیتے ہیں، لیکن میں برتے بھی سنا دینا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ 27ویں پارے سورہ حدید آیت نمبر 5 والے یعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب۔ اللہ فرمایا ایک ایسی ہستی ہے جو چھپ چھپ کر رسولوں کی مددگار ہے۔ اہل سنت کتاب مناقب مرتضوی علامہ صالح فائز کشفی ترمذی لکھ دیں، میرے پیر علی فرمایا کنتو باقود نبی سرکان واب محمد جہرا، مولا علی پاک فرمایا میں نے ہر نبی کی چھپ چھپ کر مدد کی، مصطفیٰ کی اعلانیہ مدد فرمایا۔ مدارج نبوت ہے، مصطفیٰ کی میں نے اعلانیہ مدد فرمایا، مصطفیٰ کی اعلانیہ مدد۔ ایک گل دوسری آیت، پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 37، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ شیعو سنیو آیت کا ترجمہ ہے، چند کلمات سیکھے حضرت آدم نے اللہ سے، فتاب علیہ جس کی وجہ سے اللہ باب آدم کی طرف متوجہ ہوا، جس کی وجہ سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، جس کی وجہ سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اہل سنت کتاب تفسیر در منصور پہلی جلد صفحہ 60 ورکے رکھا پاسا پہلی صدر اودے چ موجود ہے۔ شیعہ سنی بھائیو، حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ چک کے دعا کی تھی، اللہم بحق محمد وعلی و فاطمہ والحسن والحسین۔ حضرت آدم نے آکھا یا اللہ تن واسطے مصطفیٰ دا، یا اللہ تن واسطے مرتضیٰ دا، یا اللہ تن واسطے حسن مجتبیٰ دا، یا اللہ تن واسطے حسین شہید کربلا دا، یا اللہ تن واسطے زہرا دا۔ میری طرف توجہ فرما۔ اہل سنت جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور پہلی جلد لکھ دیں، جدو حضرت آدم نے پانتر پاک دا وسیلہ اللہ دی بارگاہ چو پیش کیتا، باپ آدم دی توبہ قبول ہو گئی، جنتی کپڑے بھی دوبارہ لب گئے، پنجا دی بجھا تو کیا پیتی کا شوربہ،
کیا پتی کا شوربا، تو کہنا علی مشکل کشا نہیں، چلی ماں دیا پترا تیری دورے منصور ہے پنجا نو مشکل کشا لکھے ہیں، یہ پنجا دے وسیلے نال حضرت آدم دی توبہ قبول ہوئی، صرف علی مشکل کشا نہیں ہے، پنجن پاک سارے دے سارے آدم نبی دے مشکل کشا ہے، تے جدو آدم انہاں نو مشکل کشا من کے انہاں دا وسیلہ انہاں دی بارگاہ پیش پہ کرتا ہے، تے تو پرچہ پہ کرانا، پہلے اپنے جنازے دی رسید نو کورے کڈ کے اودے تے پرچہ دے، پھر مولانا نو تنگ کری صلوات پڑھے مولانا مولانا۔ لو میں گالی بکا چھڑنا، سارے نبیوں دے سردار کون ہیں جی؟ پاک مصطفیٰ جڑے چپ بیٹھے ہو کوئی اور سردار ہے؟ سونا مکی تے بیٹھا حسنین دا نانا ظاہر دا بابا امام الانبیاء، تے جے امام الانبیاء دا بھی مددگار مشکل کشا مولا علی ہوئے، تے جے مولا علی نبیوں دا نبی جڑا ہے اس دی بھی مدد کرتا ہوئے اللہ دی دیتی طاقت نہ، تے پھر میرے ہاتھ میں کتاب مدارج نبوت، مدارج نبوت شاہ عبدالحق محدث دہلوی دے رائٹر نے جلد نمبر دی 2 ہے تے صفحہ دا 121 ہے، بلکہ دا سجا پاس ہے تو انہوں پتہ سودا میں نام نقد رکھنا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی برادران اسلام دے 10ویں صدی دے محدث ایک رات تو پردہ اٹھان دینے وہ فرمان دیں میدان احد وچ جدو منافق رسول نو چھڑ کے نس گئے، شیعہ سنی پراوو وہ صحابہ نہیں سن جڑے رسول نو چھڑ کے گئے، وہ منافق سن، توجہ ہے، تے نبی پاک سرکار زخمی ہو گئے، تے زمین تے جڑے ہوئے رسول نو مولا علی نے چایا، کافرنوں پرے ہٹایا، بیدیاں نو بڑھایا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہندے نے اس ویلے مولا علی پاک جدو نبی پاک نے چاہیا، نبی پاک دی پیشانی تے پسینے دے قطرے زمین تے میں ڈگ رہے سن جویں مرواری دے موتی ہوندے، نبی پاک نے ڈٹھا مولا علی دی کانڈ دے پچھوں کافر دوبارہ حملہ کرن پہ آوندے نے، کافر دوبارہ حملہ کرن پہ آوندے نے، کافر تے دوبارہ آ گئے پر کاکے دا ابا نہ آیا، صلوات بنے بابا بلند کرا۔ مدارج نبوت جلد 2 صفحہ 121 چ لفظ موجود ہیں بہاڑی والے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اہل سنت معتبر عالم دی لکھدن جدو نبی پاک نے ڈٹھا مولا علی دی کانڈ مگرو کافر دوبارہ حملہ کرن پہ آوندن، شیعہ سنی بھائیو تیرے میرے پاک مصطفیٰ امام الانبیاء فرمایا اے علی مرادی جب نگاہدار واہ کے خدمت نصرت بجار قبط نصرتان، نبی پاک فرمایا یا علی کافر میرے تے حملہ کرن پہ آوندے نہیں، مینوں مارن پہ آوندے نہیں، یا علی میری مدد کر وقت نصرت آن، یا علی مدد دا وقت دی، یا علی مدد۔ کافر میرے مارن پہ آؤندے نہیں، میرے تے حملہ کرن پہ آؤندے نہیں، یا علی میری مدد کرتے جدو رسول مولا علی کو مدد مانگتا تے غلام رسول، رسول مولا علی کو مدد پہ مانگتا۔ آدم دی مشکل حل ہوئی 5 دن پاک دے وسیلے نال، میدان احد وچ سارے چھڈ کے نس گئے تے نبی پاک دی مشکل حل ہوئی علی پاک دے وسیلے نال۔ اسی بطور وسیلہ انہوں اللہ نے وسیلہ بنایا، تو کہنا جیتے جڑا کہ نبیان دے مشکل کشا نے تے شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، پاک رسول نے حضرت علی کو مدد مانگی، شرک کیتا، آدم نے مدد مانگی انہیں شرک کیتا، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، تیرا شرک دا فتوہ نبیان تے نہیں آؤندا، شرک دا فتوہ مومنہ تے نہیں لگتا، سردار انبیاء تے لگا، حضرت آدم تے لگا، انہیں شرک دی تعلیم دی تھی، وسیلے تو منکر جڑا ہو گئی مینٹل، ایک ضدی مولوی مسیتے لوٹا لے کے بہ جا کے یا اللہ منو دودھ دے، اللہ نے کوئی جبریل دے ذریعے مجھ بھیج دینی ہے روشندان دے، روشندان وچوں مولوی دے منہ چتارا مار نہیں، پہلے مجھ لے آؤ انہوں پٹھے پا کے پھر کوئی تو سوچا، وسیلہ بڑی شاید ہے، آپ اولاد جامدے نہیں نا بندے، اسی تسی بھی اولاد پیدا کر دیتے، وسیلہ ماں پیو ہے، وسیلہ او دے چ نکاح ہے، وسیلہ نکاح ہے، جڑے حلال اولاد پیدا کر دیتے،
کچھ ایسے نے جڑے اونج بھی جم لیندے نے جڑے اونج جم لیندے نے تے جڑے حلال جامدے نے وچ وسیلہ کڑی شے جڑے حلال جامدے نے اودے وچ نکاح وسیلہ ہے تے جڑے حلال نہیں جامدے اودے وچ نکاح وسیلہ کوئی نہیں یہ وسیلے دا فرق یا صلوات بنا بابا دا بنا کرا توجہ ہے اما دو چار حوالہ جات دیتے نے کہ مولا علی پاک جڑے نے اللہ نے لغت دی ہر کتاب وچ مشکل کشا لقب میرے مولا علی دا اما ادھر رہی یار خان دے علاقے چ میں شادی تے مینوں بلایا گیا میں تقریر واسطے گیا اوتھے بڑا نا ایک قبولی مولوی توجہ ہے جی داڑھی جڑا میں آپ ہی سو میری داڑھی وہ داڑھی کی پتری بھی نہیں سی لگتی وہ موٹر سائیکل موٹر سائیکل سے بہندیا چین چاہتی سی تو ممبر تے بڑا کی پیا کہ علی مشکل کشا نہیں کہنا چاہیے یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے یہ نہیں آخنا چاہیے علی دی وجہ تو کسی نبی دی مشکل حل ہوئی تھی شرک ہے تے فلان ہے تے یہ ہے تے وہ ہے تے ممبر تے لتھا نہ تے بعد لوگ آخیا سانو پریشانی ہے کسی آخیا بیمار ہے کسی آخیا اولاد کوئی نہیں تو انہوں نے تویز دے گیا وہ مولوی تویز دے کے گیا سارے بن کے گیا منوں نہ سدیا کہ آدھا علی علی نہ کرو تے حضری صاحب تسا جواب دینا تو میں ضلع رہی یار خان چھوڑ گیا جواب دینا وہ میں کہ یار وہ تویز تے وکھاؤ جڑے وہ مولوی دے کے گیا کہ علی علی نہ کریا کرو یہ شرک ہے انہوں نے تویز لیا کے وکھایا میں کھول کے ویکھے نادے علی لکھی ہوئی میں انہوں فون تے کال کی تھی میں کہ مولوی صاحب علی علی کرنا تے شرک ہے علی مشکل کشا نہیں علی مددگار ہی نہیں تے تویز نہیں رہے اللہ اللہ دے دینے سن نادے علی کیوں لکھی ہو کہیں دا حضری صاحب چوک کر جو ٹیٹلی تے نال لگا ہی ہے صلوات بنا بنا نال لگا تویز نال اے نادے علی ترمذی شریف پاک رسول فرمایا احبونی لحب اللہ واحب اہل بیت لحب جنت میں جیتے عام بندیاں دے سیر ہونے اوتھے مولا حسین دے ماتمیاں دے کہ میں ایک سوال دا جواب دینا سی لتاں میں دو چار آیتاں دے حدیث سنا دیتی ہیں میں اپنے موضوع کی طرف آ گیا تے پھر مسلمانہ فیصلہ ہو گیا قرآن تے ہاتھ تھے جنت دے بڑا مقام ہونا ہے مقام وسیلہ تے ہونا ہے پنجن پاک نے قدمہ چ ہونا ہے پنجاں دے محباں ماتمیاں نے باقی ساریاں تھلے ترمذی شریف وچ حضور فرمایا میرے نال پیار کرو اللہ دی وجہ تو میری اہل بیت نال پیار کرو میری وجہ مودۃ القربہ کتاب صفحہ 52 فاتح کشمیر سید علی ولی حمدانی 7ویں صدی دے برادران اسلام دے محدث حدیث رسول درج کی پاک مصطفی ارشاد فرمایا حب آل محمد یوم افضل من عبادت سنتین نبی پاک فرمایا آل محمد نال ایک ڈین دا پیار آل محمد نے ایک دن دی مبادہ اس واسطے مومن سال میں ایک دن یا 2 دن اپنے گھر عزاداری ماتمداری کرانا ہے تے مسلمانہ شیعہ ہیں سنی ہیں میرا اہل سنبرا کدی تے اپنے گھر وچ پنجاں دا ذکر کرا ماتمداری کرا تیرے سارے سال دی عبادت راویاں ابین او دا ثواب ایک پاسے غم حسین وچ ماتم کر مودت اہل بیت دا ثبوت دے ادا ثواب ایک پاس شاہ حسین کلندر پاک فرمایا ہے جڑا کلندر پاک ان پاؤنٹے دا پیو کوئی شگی لال شباز کلندر اصل نام شاہ حسین ہے باقی نام محکمہ اوقاف والے ہیں لکھے توجہ ہے اصل نام شاہ حسین 120 سال زندگانی مبارک کے کلندر پاک دی جی اعراض کو پردہ اٹھانا اشیاء ہوئے سنی ہوئے بابی ہوئے دیوبندی ہوئے ادھر ساتھ ایک بابا کی کتاب پڑھائی جاتی ہے ابواب الصرف میں تھوڑی جی سنان لگا صرف صغیر جڑا پڑھتا ہے ابواب الصرف وہ قرآن کی آیت حدیث کا ترجمہ کرتا ہے پاویں جس مسلک نال وہ تعلق ہے اور صرف صغیر کی ہے صرف صغیر فعل ثلاثی جل سید با فعل یا برادر مجدن ضرب جل فردار صلوات پڑھے بابا نے اللہ
او شیعہ سنی بھراوو جڑی صرف صغیر درساں چ پڑھائی جاندی ہے پاویں جس مسلک دا درس ہے اے صرف صغیر دا خالق کلندر پاک ہے صرف صغیر لکھی شاہ حسین نے وے پیران دے پیر سب اولیاء کرام پاکستان دے ہوں یا ہندوستان سب فقراء دا سجدہ کلندر دی چوکھٹ دے کلندر دا سجدہ لاہور علی سینڈ دی چوکھٹ بنت علی دا مزار ہے لاہور اے جڑی صرف صغیر لوگ پڑھ دینے تے مولوی ترجمہ کرن دے قابل ہوندے نے اے لکھی کلندر پاک نے میں حیران ہوں مولوی اوہی صرف صغیر پڑھ کے قرآن دی آیت حدیث دے ترجمہ کرن دا قابل ہوندا ہے جنہیں صرف صغیر لکھی ہے صرف صغیر لکھی اوہی پڑھنا ہے تے پاؤں دا بھی کلندر نوں ڈوب کے نہیں مارنا شاہ حسین کلندر پاک فرمایا جڑا ہاتھ ماتم حسین واسطے سینے تے واجدہ اپنے اندر منافقت نہیں رہی اپنے اندر منافقت کرنی ہے تے یا حسین کہہ کے سینے تے ہاتھ مار کے پرسا دیا کر رسول نو نہ دیا دین نائی محمد والے محمد نال مودت ہے کسی فقیر بندے گل صحیح کیتی ہے جنہا پانچ تن نال پیار نہیں ہوندے کلمے سے اعتبار نہیں پاویں باڑ ڈال کے روٹی نہ لگ جائے منو ایک خارجی کہنے لگا خارجی شیعہ سنی بھائی بھائی جڑا انہاں نوں آپس وچ لڑائے غیر ملکی ایجنسیاں دا بندہ فنڈن باؤل دی باہروں فنڈ لیندا ہے منو ایک خارجی بندہ کہنے لگا آیت مودت دا ترجمہ او تے نہیں جڑا تسی کر دیو تے میں کہیا بول کیڑا ترجمہ ہے کہندا سیدھی جی گل نبی آکھیا کل سالکم علیہ اجران الا المودۃ فی القربى کہ نبی آکھیا کافر مشرکوں میں 23 سال تبلیغ دی اجرت تواڈے کول کوئی نہیں مانگدا الا المودۃ فی القربى صرف ایک کہنا اپنے اپنے رشتہ داراں نال پیار کرو کیا کر لیو اپنے رشتہ دار نال شادی کیڑا پیار نہیں کردا جے کوئی اپنے رشتہ دار نال پیار کرے وچوں رسول نوں کی دبا دینا تے اجرے رسالت دے پتہ چلے ترجمہ غلط بھائی یہ ایک دوسرا ترجمہ کیتا کہ قل سالکم علیہ اجران الا المودۃ فی القربى کہ نبی پاک آکھیا کافر مشرکوں میں 23 سال تبلیغ دی اجرت تواڈے کول کوئی نہیں مانگدا الا المودۃ فی القربى صرف ایک کہنا میرا کوئی خیال کرو میرا دھیان کرو میں کوئی تہاڈا اللہ غلام یعنی میرا کوئی تہاڈے نال تعلق کائنات دا رسول ہوے تے تبلے کافراں دے پیا مارے کافراں دے تبلے کرنا سنت رسول ہے یا مان یہ بھی ترجمہ غلط ایک تیسرا ترجمہ کیتا گیا ہے مودت دا قل سالکم علیہ اجران الا المودۃ فی القربى کہ نبی پاک آکھیا کافر مشرکوں میں 23 سال تبلیغ دی اجرت تواڈے کول کوئی نہیں مانگدا الا المودۃ فی القربى صرف ایک کہنا اللہ دا قرب حاصل کرو اللہ دا قرب یعنی اللہ دے نیڑے ہونے والے کام کرو میرا شیعہ سنی بھائی اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہیے لیکن ایسا ہے مودت میں جڑا اللہ تعالی قربا آیا ہے تو مراد اللہ دا قرب نہیں نبی دے خاص رشتہ دار ہیں جنہاں نے میں ابتدائی تقریر وچ نام دی تلاوت جنہاں کا کر چکی ہوں پورے قرآن وچ القربا دا لفظ 15 دفعہ آیا ہے القربا قرآن پاک وچ کتنی دفعہ آیا 14 جگہ جتنے بھی لفظ القربا آیا تے ترجمہ کرنا لیا ترجمہ ٹھیک کیتا خاص رشتہ دار لیکن جدو آیت مودت دی باری ہے جدے وچ نبی دی اہل بیت محبت واجب ہونا دی گل ہے اوتھے قربا دا بڑا قرب خدا کر دیتا کیوں دشمنی ہے تجھے علی اور حسین سے فرصت ملے تو پوچھ اپنے والدین سے میں جدو میٹرک کیتا سی نا بابا جی سائنس را میں میٹرک کیتا سی میرا کلاس فیلو سی حافظ قرآن سی ایسے ہی بھائی مان توجہ ہے منو کہندا اے تہاڈی شیعہ دی سمجھ نہیں آوندی میں کہیا کیڑی توجہ ہے کہندا تسی شیعہ کہندے ہو پنجاں دی مودت واجب ہے تسی شیعہ کہندے ہو اہل بیت دی تے پنجن پاک دی اہل بیت تے پنجن انہاں دی محبت واجب ہے میں کہیا شیعہ نہیں کہندے قرآن کہندا ہے کیڑی آیت میں کہیا قل سالکم علیہ اجران الا المودۃ فی القربى جڑے ہوائی گلاں نہیں سن دے ریسرچ سن دے جنہاں دی تحقیق دی طرف توجہ رہندی ہے انہاں لفظاں تے غور کرنا منو کہن لگا یہ مودت والی آیت نازل ہوئی مکے حضرت علی دی رسول دی بیٹی نال شادی ہوئی مدینے منو کہندا جدوں مودت والی آیت نازل ہوئی اودوں پاک رسول دی بیٹی دی حضرت علی نال شادی کوئی نہیں سی ہوئی امام حسن حسین دی دنیا تے کوئی نہیں سن تے انہاں دی محبت کیویں واجب 50 کتاب
چو ڈھنکے نہیں چھوڑ دے پیش کرنا. حضرت علیہ السلام دے تیسری صدی دے مفسر امام سالمی تو گھر کے امام الوہابیین دی تفسیر فتح القدیر کا علیہ السلام نے کہا تسلیم کی تھی یہ پوری کی پوری سورہ شورا مکہ میں نازل ہوئی، لیکن مفدت والی آیت مدینہ شریف میں نازل ہوئی. اس وقت مولا علی کی بی بی پاک سے شادی ہو چکی تھی اور امام حسن حسین پاک بھی دنیا میں نازل ہو چکے تھے. اگر باعث سجاد شادی یہ آیت اگر مکے سے بھی نازل ہوئے تو تھوڑا میرا عقیدہ کہ نبی علم غیب جان دیں. قرآن چ بتھیریاں آیتاں نے جڑیاں نازل مکے ہوئیاں نے تے عمل انہاں تے مدینے ہوئے. ہزاروں آیتاں چ میں ایک آیت سنا دیں. ٹھائیاں پارا کھول سورہ جمعہ میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان سرنا چھوٹی موٹی نہیں کچی پکی روٹی نہیں رب دا قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. یہ میں جمعے والی آیت پڑھی ہے، جمعہ پڑھان نہیں لگا. جمعہ اتوار نو نہیں ہوندا، بدھ نو تے روکا ہی نہیں ہوندا. یہ جڑی میں شیعہ سنی پراوو جمعے والی آیت تانوں سنائی ہے نا، یہ جمعے والی آیت نازل ہوئی مکے تے جمعہ پڑھیتا مدینے. جدو جمعے والے دیہاڑے مولویاں علاقے والے روپیاں والے بندے قابو کرنے ہون ادو مکی آیت تے بھی عمل کر لئی. تے جدو اہل بیت نال پیار دی واری آئے تے مولوی مفتی ایویں بہانے لاندا ہے جویں کہ چچی جنانی چاہ نہ پکانی ہوے تے کہندی اے بالے دے آبا کھنڈ کر دی مکی ہے. تے جنا کھانڈ لیا تے رکھے تینوں نہیں پتہ بالن سارا گلا پیا تے تے بال تے پتہ ڈالا تے بیٹھے جے بندہ سکا بالن لیا تے جن کڑ پتی آکھ پان بھی نہیں. تے جے بندہ پتی بھی لیا دے دودھ بھی لیا دے کھانڈ بھی لیا دے سکا بالن بھی نے کڑ بالے دے آبا ہار کے لینا دی بڑا جڑی کھانڈ دی بھیڑ اے دوجا ساتھ میں قرآن وچوں اہل بیت دی مبادت واجب نہیں عجب ثابت کر رہا جنہ مولویاں نو کھانڈ دی بھیڑ ہے اگر حیدری کی خبر. شیعہ سنی بھائی تیرا میرا عقیدہ نبی علم غیب جان دے. اسی مل کے شیعہ سنی بھائی پاک رسول نور من نور اللہ سمجھتے نبی پاک رو حاضر ناظر سمجھتے حضور دے علم غیب دے بھی قائل. اسی شیعہ وفادار صحابہ بھی ماننے ہیں، نبی دیاں بیویاں بھی ماننے ہیں جو دیاں ہے سن. لیکن اتنی گل میں قرآن سامنے رکھ کے بغیر تکیہ دے ببانگے دور ممبر تے بیان کر دینا مسلمانہ اسی شیعہ نبی دی بیویاں چو کسے بیوی نبی ملیکہ تو لرم المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ دی جھٹی دی دھول دے برابر نہیں سمجھتے. ہزاروں مال بیت المال وچوں وظیفہ کھا کے ام المؤمنین بننا ہور گل ساری دولت اسلام دے لٹا کے خدیجہ بننا. دیکھو اسی مجلس کرانے ہیں یا بارگاہ بنانے ہیں یا مسجد بنانے ہیں اسی کہنے ہیں اسی بڑا کام کیتا ہے. ظاہرہ دی ماں ہوئے جنہیں ساری دولت ہی دین واسطے دے چھوڑی، ایک روپیہ باقی نہیں چھوڑیا، اپنے کفن واسطے کپڑا بھی نہیں چھوڑیا. خدیجہ الکبریٰ واحد مستور کائنات جی دا کفن بھی جبریل لے کے آیا. حسنین دے جوڑے نہیں ظاہرہ دی ماں دا کفن جبریل بھی. اللہ فرمایا خدیجہ تو ساری دولت دین پچھے لٹا دیتی، کفن واسطے کپڑا نہیں چھوڑیا. نہ اللہ ہو گیا آسمان تو تیرا کفن نہ ٹورا میں نہیں. نبی دیاں بیویاں بھی ماننے ہیں، صحابہ بھی ماننے ہیں. شیعہ سنی پھائی پھائی اسی ولیاں دے مزارات دے بھی جاننے ہیں. شاہ شمس تبریز ہو گیا، شاہ شمس تبریز، شاہ یوسف پردیس، کلندر پاک. اسی شیعہ سنی مل کے ختم دے بھی قائل ہیں. اسی شیعہ درود آڑے ہیں برود آڑے نہیں. اسی درود آڑے ہیں برود آڑے میرا اہل سنت بنا. اسی شیعہ روضہ رسول دے جائیے دیوار بھی چونے جڑی روضہ رسول نہ لگ دی ہے ہمیں پتھرہ دی بڑی نہیں. ایک بندہ کہندہ تسی شیعہ پتھر چوندے پتھر، میں کہ نہیں نسبت رسول اللہ دے دیوار نسبت ہے طرح
اے جڑا پتھر چومے ہوتا مشرک میں کہا پتھر جناب ہی چوم دینے کہ کیڑا میں کہا حضرت اس وقت بڑا پراسی تو بڑا مشرک حاجی بیٹھے ہو مجلس سے تو انہوں پتہ ہوتے شورتے کھلوتے ہوں نے روزہ رسول دی جالی چومن نہیں دیں دے اسی شیعہ عشق رسول بات نہیں ہوں دے روزہ رسول دی جالی بھی چومنے ایک بندہ کہتا لویا چوم دے میں کھانی جالی چومنے کہتا لویا چوم دے میں کھانی جالی چومنے کہتا لویا میں کہا حافظ جی اس قرآن دا کوئی احترام ہے کہتا ہاں ہے میں کہا پڑھو ہاں تے پڑھ کے چومن لگ پیا میں کہا حافظ گھتا پیا چومنا ہے حافظ کہتا میں گھتا نہیں چومنا دے وچ قرآن ہے میں کہا شیعہ جالی نہیں چومنا وچ رسول ہے نہیں سکتا شیعہ سنی پھراو اگر مبدت والی آئے میرے شیعہ سنی بھائیو مکے چ بھی نازل ہوئے تیرا میرا عقیدہ نبی میں غیر جان دن آن والے حالات دیکھ کے مصطفیٰ اپنی اہل بیت دی محبت مبدت امت کو مانگ سکتا مجلس لائف چل رہی ہے میں اپنے ایک لفظ دا ذمہ دار ہوں علی رضا میدلہ صاحب لائف چلان دینے کبھی نہ توجہ ہے نا دین نہ ہی محمد والے محمد نال مبدت ہے اور دین کیوں کہیں دے وہ سارے واجبات تو بڑا واجب ہے اہل بیت نال پیار میں شیعہ ہو کے نہیں مانگ رہا اللہ قرآن ہے پہ مانگ دا امت محمدیہ کو مبدت اہل بیت نماز روزہ حج زکات دا انکار نہیں پر شیعہ سنیو تو انہوں پتہ نماز دی کسی بڑے چھٹی بھی ہے آنکھوں کہ حیدری صاحب کی میں چھٹی ہے نماز واجب ہے پر بچے دے واجب کوئی نہیں روزہ واجب ہے پر بوات ہے آن والا ماہ رمضان سارے بوار نہ بن جائے رمضان کا نام لے تو لوگوں کے دماغ ٹکیاں پکوڑے سموسے کھجور توجہ توبہ نہیں زین چونی سلوات بنا بابا نہ بنانا کہ توبہ نہیں کرنا روزہ واجب ہے پر ببارتے کوئی نہیں حج واجب ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا حج بندہ کون کرے جڑا حج دی طاقت رکھدا ہے پہلے 5 لاکھ لگدا سی حج 3 لاکھ لگدا سی ہن 5 لاکھ لگدا ہے چلو عدد سونا آ گیا توجہ ہے حج وہ کرے جے کول 5 لاکھ تے جے گڑے مور چھولے لائے ہیں توجہ ہے وہ 5 لاکھ کتھوں لے جہاد وہ بات ہے کہ جے حکم ہونا میرے قائم دا قائم علی محمدی پاک ذات سلوات پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے نہیں بیٹھے گا سمجھا رہی زکاة تو واجب ہے جی تو زکاة کا نصاب مکمل ہے نصاب مکمل نہیں زکاة دی چھوڑی جہاد حجت دے دوران دے حکم دینا ایک جہاد نہیں جڑا پاکستان اچھی مولوی مسلمانوں نے قتل کر کے مسیحے پنگڑے پہ باندھنے الجہاد اے جہاد نہیں کہ دہشت گردی ہے جڑی حرام ہے ایک مولوی صاحب صاحب نے شوگر بڑی تیز ہو گئی انہیں کہا مارے میں آگے جانا بارڈر تے ٹوٹ جائے شہیدان سے میرا نام لکھا جائے مولوی صاحب بارڈر تے گئے پٹاخہ ٹوٹ کے چلے حافظ صاحب بے ہوش انہیں جو بھی اندر مولوی حافظ صاحب بے ہوش ہو گئے حافظ صاحب سمجھا میں مر گیا تے جنت تے ٹر گیا شیعہ سنیو رب دی کرنی ایسی ہوئی بارڈر تے خسریاں دا ذکر ہویا خسریاں دا گزر ہویا رب دی قدرت وہ آپا صاحب سمجھا میں مار کے جڑا سامنے خسرا پہ آؤں گا جنت دی ہو رہا ہے انہوں پھڑ کے کہتا تو کہہ دی ہو رہا ہے انہیں کہا جہاں تو شہید ہے وہ جو ہے ہو رہا ہے لطیفہ سنانا مقصد نہیں لطیفہ سنانا مقصد نہیں کسی مقصد واسطے گل کریں توجہ ہے مالک بانی مجلس سے رزق بختی سے اضافہ کریں اے خود کو شملہ پر کھڑک گیا بامبنا لی آپ ہی کھڑک گیا تے اپنے یار نو خوابت ملیا اور یار مسالہ تھوڑا پایا کرو میں تے جنت میں 4 میل پر آدھا پی گا میں جنت 4 میل پر آدھا پی گا شرع شرم نہیں شرم میں کردہ ہی نہیں کوئی چیزہ مردہ تے واجب نہیں عورتہ تے نہیں کوئی عورتہ تے واجب نہیں مردہ تے کوئی چیزہ کھار بیچ واجب نہیں سفر بیچ نہیں کوئی سفر بیچ واجب نہیں کھار بیچ نہیں میرا شیعہ اور اہل سنت سونا میرا 2 منٹ دی وضاحت کرن دا میرا مقصد کی ہے دین وچ اسلام وچ
واجب بمار تے نہیں حج واجب جدے کول پیسے نہیں ہوندے تے نہیں میری 2 منٹ دی وضاحت دا مقصد ہے دین اسلام وچ جن واجبات فریضے ہیں انہاں دی کسے ویلے کسے ٹائم رخصت تے چھٹی ہے پر شیعہ سنی بھرا محبت اہل بیت مودت اہل بیت ایڈا بڑا واجب ہے جدی کسے ویلے بھی چھٹی نہیں آپ پنجا نہ علی حق 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 اور پنجا نال پیار جویں بچے تے واجب ہے جوان تے واجب ہے مرد تے واجب ہے عورت تے واجب ہے گھر وچ واجب ہے سفر وچ بھی واجب ہے اہل بیت نال مودت سارے واجباں نالوں بڑا واجب ہے پنجا نال پیار انہوں کو پانچ دن پاک نال پیار ہے جڑا آکھے علی دے نال نماز باطل ہے انہوں کو اہل بیت نال پیار ہے جڑا آکھے جڑا حسین دا ماتم کرتا ہے تو چلی اللہ نے پنجا دی مودت تمام امت محمدیہ تے واجب قرار دی تھی گل بڑی اہم ہے یاد رکھنا اہم گلاں سن لو پھر بہترین ذاکر مولا دی جواد یہ صاحب خطاب کرن دے اپنے ٹائم اللہ نے مودت واجب کی تھی مولا علی کی امام حسن کی امام حسین پاک رسول کے بعد جناب سیدہ زہرا سلام علیہ او مسلمانہ اللہ انہاں دا پیار پاک رسول دی امت تے واجب نہیں کر سکتا جنہ کسے مسئلے وچ غلطی کرنی ہوئے لہذا انہاں پنجا ہستیاں چو کوئی ہستی بھی کسی مسئلے چپا میں فتق دا مسئلہ کیوں نہ ہوئے خطا نہیں کر سکتے میں تو کتابہ لے کے عدالت ٹر گیا سا میں کہا مفتی جی تو کہیں نہ فتق دے مسئلے چزارہ خطا تھی میں کہا رسول کی بیٹی خطا پر نہیں تھی مفتی جی تیری امی خطا پر تھی وہ جنہ دی مبدت اللہ قرآن جب واجب قرار دے وہ ظاہرہ غلطی کی میں کر سکتا کل میں مکمل تقریر کی تھی سی آیت تطہیر تے آج کی مکمل تقریر آیت مبدت تے کل میں تو انہوں دسیا کہ چادر تطہیر تھلے 5 ہستیاں آئیں صحیح مسلم حجوہ نے سن کی کتاب نربا دیں مسئلہ کاپڑا رکھا گل ہے دل دی سن میرا اہل سنت بھیرا جے تے چادر تطہیر دے تھلے کلا رسول آیا تے کلا رسول معصوم ہے تے جے رسول نال بدول آئی چادر تھلے امام علی آئے امام حسن حسین امام حسین آئے وہ بھی چادر دے تھلے نال آئے آیت بھی ایک کے چادر بھی ایک کے کلا رسول کی میں معصوم نے باقی 4 ہستیاں بھی معصوم اللہ پاک نے مباہلے واسطے مصطفیٰ نے چنے ہیں مصطفیٰ نے زہرا نے چنے ہیں میرے شیعہ سنی پھراو اللہ نے مصطفیٰ نے چنے ہیں جنہیں اللہ دے چناؤ وچ غلطی دا امکان نہیں اسی طرح رسول نے مباہلے واسطے مولا علی امام حسن حسین زہرا نے چنے ہیں یہ فتق دے مسئلے چ خطا تے غلطی کی میں کر سکتے ہیں اور چلیا کدھر غفلت وچ نہ رہی وہ جیڑیاں پاک ہستیاں میدان مباہلہ وچ رسول دی رسالت دی گواہ بن کے گئیاں نے جیڑی زہرا رسالت دی گواہ بن کے گئی ہے توبہ نعوذ باللہ اگر فتق دے مسئلے چ زہرا خطا کر سکتی نبی میدان مباہلہ چ اپنی رسالت دا گواہ بنا کے نہ لے کے کیوں گئے آل اصابہ فی تمیز صحابہ جلد 3 صفحہ 366 ہے شیعہ سنیوں تیرے میرے نبی فرمایا ان اللہ یغضا لرضا کے یغضا بولے غضب کے فاطمہ تیرے ناراض ہونا اللہ ناراض ہونا تیری خوش ہونا اللہ خوش ہونا اور مسلمانہ میں رسول دی بیٹی زہرا عرب دی عام عورت سی تے زہرا دی ناراضگی نال اللہ ناراض کیوں ہوتا ہے تے زہرا دے خوش ہونا اللہ خوش کیوں ہونا زہرا دا ناراض ہونا اللہ دا ناراض ہونا زہرا دا خوش ہونا اللہ دا خوش ہونا اس گل دی دلیل رسول دی بیٹی زہرا معصومہ ہے میری کدی خطا غلطی نہیں کر سکتا 3 پارا کھول سورہ صفات آیت نمبر 103 بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی الیاسین
شیعہ سنیو، اللہ قرآن نے فرمایا میرا سلام ہو یاسین کی آل پر. مل کے صلوات سنا دو صاحب. اہل سنت دی تفسیر ابن کثیر اور تفسیر دور منصور وچ لکھا ہے یاسین سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں، آل یاسین سے مراد آل مصطفیٰ ہیں. شیعہ سنی وہابی دیوبندی مسلک اپنا رکھ گل حیدری دی سن. نماز وچ آل محمد تے درود پڑھنا، اللہ بھی محمد آل محمد تے درود بھیجدا تے مومناں بھی کہندا درود پڑھو. اے وہابی دیوبندی ہیں، اہل سنت ہیں. نماز تو آل محمد دے درود بھیجنا. آل دی پہلی مصداق زہرا. مفتی جی تو کہ میں کہہ دیتا رسول دی بیٹی خطا دے گندی ماں دے پترا آل دی پہلی مصداق زہرا ہے. اگر توبہ نعوذ باللہ خطب دے مسئلے کی زہرا خطا دے نماز وچ کیڑے منہ نال کیڑے تے درود پڑھنا ہے. اور شیعہ سنیو زہرا دا تیو گھر ہے جس دے ادب دا حکم اللہ قرآن وچ دیتا ہے. جس دے ادب دا حکم میں کم از کم ہوں تک 20 مدرسہ تواڈے کول پڑھ چکی ہوں. یہ آیت میں کدی نہیں پہلے سنا، یاد سنان لگا. 18واں پارہ سورہ نور آیت نمبر 36. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. شیعہ سنیو اللہ فرمایا چند ایسے گھر ہیں جن کے ادب کا حکم اللہ قرآن میں دے رہا ہے. چند ایسے گھر. اہل سنت کی کتاب تفسیر دور منصور جلد 5 صفحہ 50. ایک بندہ تاجدار ختم نبوت دی بارگاہ چایا یا رسول اللہ دسو تے صحیح اللہ قرآن میں جنہ کراں دے ادب دا حکم دیتا ہے وہ گھر کیڑے نے. شیعہ سنیو تواڈے میرے پاک نبی فرمایا بیوت الانبیاء جنہ کراں دے اللہ نے ادب دا حکم دیتا ہے وہ نبیوں کے گھر ہیں. ایسے دور منصور جلد 5 صفحہ 50 شیعہ سنی بھائیو حضرت ابو بکر رسول دی خدمت چاہ کے زہرا دے گھر دی طرف اشارہ کر کے پوچھیا حاضر بیتو منہا. یا رسول اللہ قرآن میں اللہ نے جنہ گھرہ دے ادب دا حکم دیتا ہے زہرا دا گھر بھی ہونا گھرہ بھی چوئے. شیعہ سنی بھائیو نبی پاک فرمایا نعم من فاضلہا. پاک مصطفیٰ فرمایا زہرا دا گھر نبیاں دے گھرہ چو نہیں نبیاں دے گھرہ تو بھی افضل ہے کیونکہ نبیاں دے گھرہ صرف نبی ہوں گے. زہرا دے گھر میں جو میں شہنشاہ انبیاء ہوتا چاہنا میں نبیاں دا نبی سے گھر میں چاہنا زہرا دا گھر نبیاں تے بھی گھر تو ہے. شیعہ سنیوں رونا کیسے گالتا ہے؟ رونا کیسے گالتا ہے؟ اسی کیوں رونے ہیں؟ کیوں ماتم کر؟ آیت تطہیر دی رونا جڑی زہرا معصوم ہے فتق دے مسئلے سے خطا نہیں کر سکتا. وہ زہرا جی دے نا دی وجہ تو آدم دی توبہ قبول ہوئی خود خطا کے میں کر سکتے ہیں. وہ زہرا سسو اپنی جگہ تے بٹھا سکتے ہیں جڑی خطا بار ہو گئے توبہ نوز باللہ تلے غلطی کرنی. نبی ہاتھ چھوڑ دینے زہرا دا اگے بڑھ کے استغفار کر دیں اپنی جگہ تے بٹھا دیں رحبہ بہا مصطفیٰ زہرا نو مرحبا کہیں دیں. جدو زہرا تشریف لے آندے تے کاما نبی کھڑے ہو جاندے. اور مسئلہ اپنا رکھ گالے تے سن میں قرآن و حدیث تیرے سامنے پہ پڑھنا مسلمانہ غفلت دی موتے نہ مار جائیں. میں نے دسو شیعہ سنیوں جدو رسول دی بیٹی زہرا ہوندے سن نبی کھڑے کیوں ہوندے سن تھی سمجھ کے کھڑوں دے سن. اگر بیٹی سمجھ کے کھڑوں دے سن ساڑیاں توڑیاں تیاں ہوندیاں اسی نہیں کھڑوں دے. اسی کوئی رسول دی سنت تارکہ نہیں نبی بیٹی سمجھ کے نہیں سن کھڑوں دے. زہرا دا مقام اتنا سن. اللہ فرمایا میرا سونیا محبوبہ بے شک تو نبیان نبی ہے خاتم المرسلین ہے خاتم النبیین ہے تاجدار ختم نبوت ہے میرا محبوب ہے ساری کائنات تیرے واسطے بنائی. لیکن سونیا محبوبہ تجھ پر بھی واجب ہے جب میرا پردہ کھڑے ہو کر استقبال کر. یا میرا پردہ زہرا ہے کھڑے ہو کر استقبال کر. کون زہرا جنہوں نبی یا علی جنہوں نبی اپنی جگہ تے بٹھان دیں جنہاں کھڑے ہو کے استقبال کر دیں. کون زہرا بخاری شریف باب الاستیزان کے مطابق نبی پاک فرمایا فاطمہ تو سیدہ نساء العالمین. نبی فرمایا میری بیٹی زہرا تمام جہان دیا عورتوں دی سردار ہے. دوسرے مقام تے فرمایا فاطمہ تو سیدہ نساء العالمین
بیٹی زہرا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. وہ اہل سنت بھرا کدی غور کیتا ہے جیڑی جہان دی عورتوں کی سردار ہوئے جیڑی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوئے کدی غور کیتا ہے وہ فتح دے مسئلے چ غلط کیویں ہو سکتی؟ کون زہرا سفر تے جان لگیا سب تو آخر تے نبی جی دا متھا چوم دے سنو زہرا. کون زہرا جنوں نبی فاطمہ تو بعد تے پکڑا کرنا جنوں نبی اپنا ٹکڑا کھنو زہرا. کون زہرا سفر تو واپس آ کے سب تو پہلے جس نال ملاقات کرنو زہرا. کون زہرا جیڑی درود وچ آل دی پہلی مساق. کون زہرا او مسلماناں قرآن وچ جدے گھر دے ادب دا اللہ نے حکم دیتا ہے رونا ایسے کرتا ہے وہ شیعہ سنیو وہ جدے کار دے ادب دا اللہ حکم قرآن میں دیتا ہے اس دے دروازے تے مسلمان اگ لکڑیاں لے کے آ گئے انہاں کہ باہر نکلو نہیں تے گھر نو اگ لا دے. جس دے ادب دا حکم اللہ قرآن میں کہ باہر نکلو نہیں تے اگ لکڑیاں لا اے گنڈا گردی تے رسول دی تھی دے دروازے تے چاکالو میرے شیعہ سنی بھراو دے لزاری مقصد نہیں حقیقت تے سچ حق بیان کرنا مقصد ہے. کتاب و سنت نال قرآن و حدیث نال مر جانا جہان چھڑ جانا کسی دا ہو کے مار پنجا دی نوکری چ مار. جڑے جواناں نے جنت دے سردار ہیں جڑی جواناں نے جنت دے سرداراں دی ماں ہے وہ غلطی نہیں کر سکتی فرق دے مسئلے آپ تمام جنتی عورتاں دی سردار. اور شیعہ سنیوں رسول دی بیٹی زہرا دا اتنا مقام ہے اہل سنت عالم دین نے روضۃ الشہداء صفحہ 67 فارسی دی کتاب وچ لکھیا ہے. آخری ایام شیعہ سنیوں تواڈے میرے پاک مصطفیٰ نو بخار ہویا جناب سیدہ زہرا سلام علیہا ایمانداری واسطے کول موجود سن بوا کھڑکیا. جناب سیدہ زہرا فرمایا بندہ خدا دا چلا جا میرا بابا مصروف ہے. تھوڑی دیر تو بعد پھر بوا کھڑکیا فرمایا تم دسیا بابا مصروف ہے. جدو تیسری دفعہ دروازے تے ڈکن باب ہویا شیعہ سنی بھائیو اس ویلے شہنشاہ انبیاء بول کے آکھیا زہرا اے بوا او کھڑکاندا ہے جڑا بوا کھڑکا کے نہیں آوندا اے ملک الموت ہے تیرا حیا پیا کردا اے اسرائیل اے تے تیرا حیا پیا کردا. 12واں آقا تہاڈا بھروسہ قبول کر اے تے تیرا حیا پیا کردا کہ خطا نہ ہو جائے کوئی غلطی نہ ہو جائے. میں حیران ہاں اس گندی ماں دے پتر مفتی تے جڑا زہرا نو فتح دے مسئلے تے کہیں خطا تے سی اور جدا رسول احترام کردا ہے بانی اسلام جدا قرآن وچ اللہ نے احترام دا حکم دیتا ہے جس دا ملک الموت احترام کردا ہے جڑی جنتی عورتاں دی سردار ہے جواناں نے جنت دے سرداراں دی ماں ہے اس نو آکھنا غلطی تے اے مولوی کیڑی جنت جان دکھا پیا ہوندا جنت رسول والے رسول. او شیعہ سنی بھائیو رسول دی بیٹی زہرا دا اتنا مقام ہے معاشر دے میدان اللہ نبیاں نو آکھے گا اکھاں بند کرنا نکے رؤسکم نکے رؤسکم گردناں چکا لو. رسول دی بیٹی زہرا تشریف لے آؤ. میرے شیعہ سنی بھراوو معاشر دے میدان جیڑی شفیع روز معاشر ہے وہ رسول دی کلی دی زہرا قیامت والے دن 40 کتاباں چ اللہ حکم دے گا. میں 2 یا 2.5 منٹ اور عبادت کر کے دے اجازت چاہ رہا ہوں. شیعہ سنی بھراوو اللہ حکم دے گا فرشتہ ندا دے کے آکے گا معاشر والو اکھاں بند کر لو گردناں چکا لو اور رسول دی زہرا پہ ہوندی. توبہ نعوذ باللہ جنہاں معاشر چیڑا مقام ہے کہ نبیاں کیوں گردناں چکائیاں جانو وہ فتح دے مسئلے چ خطا کے کر سکتے جڑا زہرا نو خطا دیا کہ نہ وہ شیعہ نہ وہ سنی غیر ملکی ایجنسیاں دا بندہ ہے. انڈیا دی جڑی ایجنسی ہے وہ ایجنٹ تسی بالکل سمجھو حضرت عباس قیامت والے دن نبی پاک بھی ہوں تے مولا علی بھی اللہ پاک رسول نو آکھے گا تی تو پتہ کر کے خبر کر. اللہ مولا علی تے شوہر نے مولا علی نو آکھے گا تو ہی گردن چکا لے خبر کر. اسی ایویں شیعہ تانا مار کے نہیں روتے قرآن کے دونوں ہاتھ نے شیعہ سنی بھائی بے شک نبی پاک والد نے سیدہ زہرا دے مولا علی علیہ السلام شوہر ہے. اللہ انہاں مقدس ہستیاں نو آکھے گا محسوس نہ کرو تسی بھی اکھاں والے کرنا.
رسول دی بیٹی زہرا اس حال میں آئے گی نبی پاک وے کے برداشت نہیں کر سکن دے مولا علی صبر نہیں کر سکن دے میں سیدہ کو تے امام زمانہ کو معافی مانگ کے جھگڑا کہنا میں سیدہ دی کنیز دا پتر ہوں میں کنیز دا پتر ہوں میں دس اتوانوں صحیح تو قیامت والے دن تہاڈی دادی زہرا میدان معاشر کے حال میں آئے میں کیویں جملہ بیان کراں گا تساں برداشت کر سو عربی کتاباں وچ میں گناہگار رکھن ل پڑھیا زہرا دی چھوڑی دے وچ شہزادہ علی اصغر دا کٹیا ہویا سار ہوئے گا زہرا دے ہاتھ دے وچ حسین دا خون نہ نکھڑیا چولا ہے او شیعو سنیو قیامت والے دن زہرا میدان معاشر چ میں آئے گی جویں ثانیہ زہرا کربلا تو کوفہ تو شام گئی بار واقعہ تو اڑیاں کو کا منظور فرمائے وقت امام جلد ظہور فرمائے ایک روایت سن لی کو اور سنا دینا اس مقام ایڈی مصیبت بیان کرنا ہے اہل سنت دی عالم دین چوتھی صدی دے ابو اسحاق اسفرینی نے مصیبت لکھی ہے نور العین فی مشہد الحسین لکھ دیں جنہوں مقدومہ جنت دے دروازے تے تشریف لے جان دیا شیعو سنیو اس ویلے جنت دے دروازے تے دو شہزادے کھڑے ہون دے ایک دے جسم تے سارا ہوئے گا دوسرے شہزادے دے جسم تے سار نہیں ہوئے گا فَأَتَنَا قَدْ فَاطِمَةُ بِنْ حسن سیدہ زہرا امام حسن دے گھر جباما پاک بکت بکان شدیدہ بی بی تھانا مار کے روئے گی حسن پتر تو تے تھے موجود ہے نا خوکر حسین تیرا ویر حسین کی تے بکا بکان شدیدہ حسن متبار ہو کے آکھن دے امام سامنے نظر کرو وہی میرا ویر حسین ہے جی دے جسم تے سار کوئی شیعہ سنی بھائیو اس ویلے رسول دی اکلوتی بیٹی زہرا عرش الہی دا پایا پکڑ کے فریاد کرے گی آکھے گی یا اللہ میں تیری جنت میں جانا ہی نہیں جب تک میرے حسن حسین دا فیصلہ نہ کر یا اللہ میں دس سے کی قصور سی میرے حسن حسین دا میں چکیاں پی پی کے اس واسطے پھالیا ایک دے جنازے تے تیر دوسرے دا تیرہ تے جنازہ اللہ ماشاء اللہ میدان ہے اگر تو حکم کرنا میں اپنے پتر حسین دی شہادت دا گواہ بھی پیش کر سکتی میرے شیعہ سنی پراوا جی تو گواہی دی واری آئے گی اس وقت فرشتیاں ہوں دے امام حسین العابدین کو آکے آکھا دے سید سادی دی ناج بارے ماتا دے تاجہ دی کہ میں کٹھا گیا تیرا بابا حسین ناظر حسین العابدین جمینن و شمالن سجاد سجد بھی ویکھن دے کھبے بھی سید سادی دی خون رو کے آکھا دے فرشتیوں نے کو نہ پوچھو کہ میں کٹھا گیا میرا بابا حسین اصل گواہ میں نہیں اصل گواہ پھٹی ہے اور جری 70 قدم تے دے دی رہی ہے تے گردن تے خنجر چل دے رہے اللہ لعنت اللہ ہے للقوم الظالمین سیاد الذین ظلموا جامن خلقوا بابا چلو نہیں بابا روکے